بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے 10th کلاس میتھ کی جو موسٹ امپورٹنٹ اینڈ ریپیٹڈ ڈیفینیشن ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ پنجاب کے کسی بھی بورڈ سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کے 10th کلاس میتھ کے پیپر میں ساری کی ساری جو تعریفیں ہیں جو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اسی میں سے پوچھی جائیں گی۔ یہ جو ڈیفینیشن آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ بیسیکلی اردو میڈیم طلبہ کے لیے ہیں۔ انگلش میڈیم کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے آلریڈی میں ایک ویڈیو بنا کے اپنے چینل محمد وقاص نواز پہ اپلوڈ کر چکا ہوں، وہ وہاں پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ جو اردو میڈیم کے طلبہ تھے ان کے بار بار کومنٹس اور میسیجز آ رہے تھے کہ سر جو اردو میڈیم کے طلبہ ہیں ان کے لیے ایک علیحدہ سے ویڈیو بنائیں ڈیفینیشن پہ۔ تو یہاں پہ میں آپ کو ایک بات کلیئر کر دوں کہ آپ کا جو 10th کلاس کا میتھ کا پیپر ہوتا ہے اس میں کم از کم 10 سے 12 جو ہے وہ ڈیفینیشن آتی ہیں، اور اگر ہم نمبروں کی بات کریں تو آپ کا کم از کم جو 24 مارکس کا جو پیپر ہوتا ہے وہ آپ کا ڈیفینیشن پر مشتمل ہوتا ہے، اور منیمم اگر ہم بات کریں تو 20 مارکس کا جو پیپر ہوتا ہے یہ سارا کا سارا جو ہے وہ آپ کا ڈیفینیشن پہ ہوتا ہے۔ تو اس جو ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈیفینیشن شیئر کروں گا یہ آپ کا سبق نمبر 8 سے لے کر سبق نمبر 13 تک کی جو موسٹ امپورٹنٹ ڈیفینیشن ہے، یعنی کہ چیپٹر نمبر 8 سے لے کر چیپٹر نمبر 13 تک، انہی چیپٹر میں سے جو زیادہ تر ڈیفینیشن ہے وہ پیپر میں پوچھی جاتی ہیں، اور آپ نے جب بھی پیپر میں ڈیفینیشن لکھنی ہے اس کے ساتھ اس کی فگر، اس کا فارمولا یا اس کی جو ایگزامپل ہے وہ لازمی لینی ہے۔ ایک نمبر ڈیفینیشن کا ہوتا ہے، ایک نمبر آپ اس کے ساتھ جو فگر بناتے ہیں اس کا ہوتا ہے۔ اگر آپ یہ دونوں کریں گے تو پھر ہی آپ کو اس ڈیفینیشن کے پورے 2 نمبر ملیں گے۔ اگر آپ صرف ڈیفینیشن لکھ دیتے ہیں تو پھر آپ کو اس کے 2 نمبر کبھی بھی نہیں ملیں گے۔ تو سب سے پہلے جو موسٹ امپورٹنٹ ڈیفینیشن ہے چیپٹر نمبر 8 کی، نقطے کا ذیل یا سایہ، امپورٹنٹ ڈیفینیشن ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے صفری پیمائش، یہ بھی کافی امپورٹنٹ ڈیفینیشن ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ڈیفینیشن ہے غیر ہم خط نقاط، ویری امپورٹنٹ ڈیفینیشن ہے، اکثر یہ پیپر میں آئی ہوتی ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے دائرے کی کوس، یہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ ڈیفینیشن ہے۔ آپ نے جو بھی ڈیفینیشن لکھنی ہے اس سے ریلیٹڈ اس کی ایگزامپل، اس کا کوئی فارمولا، اس کی کوئی فگر وہ آپ نے لازمی ڈرا کرنی ہے، پھر ہی آپ کو 2 نمبر ملیں گے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے راس، یہ بہت امپورٹنٹ ڈیفینیشن ہے۔ یہاں پہ میں آپ کو ایک چیز کلیئر کر دوں، بہت بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ رداس اور راس یہ دونوں علیحدہ علیحدہ ٹرمز ہیں۔ راس اور چیز ہوتی ہے، رداس جو ہوتا ہے یہ اور چیز ہوتی ہے، تو آپ نے ان کا جو ڈفرینس ہے اس کو اچھی طرح دیکھ کے جانا ہے۔ بعض بچے پیپر میں ڈیفینیشن راس کی آئی ہوتی ہے لیکن وہ ڈیفینیشن جو ہے رداس کی لکھ کے آتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور امپورٹنٹ ڈیفینیشن ہے محصور مرکز، بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ڈیفینیشن ہے، اس کو لازمی کیجیے گا۔ اس کے بعد نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں آپ کی امپورٹنٹ جو ڈیفینیشن ہے قطر، ویری امپورٹنٹ ڈیفینیشن ہے، بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے، اکثر یہ پیپر میں آئی ہوتی ہے قطر والی ڈیفینیشن۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے دائرے کا رقبہ، ویری امپورٹنٹ ڈیفینیشن ہے، اس کا فارمولا آپ نے لازمی لکھنا ہے اگر آپ نے اس کی ڈیفینیشن لکھنی ہے تو۔ اس کے بعد قطع دائرہ اور قاطع دائرہ، یہ 2 طرح کی ڈیفینیشن ہے، ایک قطع دائرہ ہے ایک قاطع دائرہ ہے۔ ان دونوں میں سے ایک ڈیفینیشن پیپر میں وہ لازمی دیتا ہے، آپ نے ان دونوں کی ڈیفینیشن اچھی طرح کر کے جانی ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے دائرہ، یہ بھی امپورٹنٹ ڈیفینیشن ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے دائرے کا سیکٹر، یہ دونوں موسٹ امپورٹنٹ ڈیفینیشن ہے، ان کو لازمی کر کے جائیے گا۔ اور ان کی جو فگر ہے اگر آپ کے پاس بک ہے وہاں پہ جو ڈیفینیشن ہے وہ اتنی ڈیٹیل میں نہ تو لکھی ہوتی ہے نہ ہی ان کے ساتھ جو فگر وغیرہ بنائی ہوتی ہیں، تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ یہ جو ڈیفینیشن ہے یہ سولو ہے، اگر آپ یہیں سے یہ ڈیفینیشن اچھی طرح کر لیں تو یہاں پہ ان کو مکمل آسان لفظوں میں پورا ڈیٹیل کے ساتھ ڈیفینیشن کو بھی لکھا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ اس سے جو ریلیٹڈ فگر وغیرہ یا فارمولا ہے وہ بھی یہاں پہ دیا ہوا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں ڈیفینیشن نمبر 12 جو موسٹ امپورٹنٹ ڈیفینیشن ہے آپ کی 10th کلاس میتھ کی، رداسی قطع، امپورٹنٹ ڈیفینیشن ہے۔ قوس کبیرہ، یہاں پہ میں آپ کے ساتھ ایک چیز ڈسکس کر دوں کہ قوس کبیرہ اور قوس صغیرہ یہ دونوں بہت ہی امپورٹنٹ ڈیفینیشن ہے، ان دونوں میں سے ایک وہ لازمی پوچھ لیتا ہے قوس کبیرہ کیا ہوتی ہے، قوس صغیرہ کیا ہوتی ہے، تو آپ نے ان کو اچھی طرح کر کے جانا ہے۔ اس کے بعد ہم خط نقاط، امپورٹنٹ ڈیفینیشن، محاصرہ دائرہ، امپورٹنٹ ڈیفینیشن۔ لیکن یہاں پہ آپ کو ایک چیز اور بتا دوں کہ محاصرہ دائرہ کے ساتھ ساتھ وہ بعض دفعہ محاصرہ مرکز کی بھی تعریف پوچھ لیتا ہے، تو اس کو بھی آپ نے اچھی طرح کر کے جانی ہے۔ اس کے بعد دائرے کے نقطے کا مماس، بہت ہی امپورٹنٹ ڈیفینیشن ہے، اس کو بھی لازمی کیجیے گا، اکثر پیپر میں آئی ہوتی ہے دائرے کا نقطے کا مماس۔ اس کے بعد مماس کی لمبائی، امپورٹنٹ ڈیفینیشن، دائرے کا مماس، ویری امپورٹنٹ ڈیفینیشن ہے یہ والی، اس کو لازمی کیجیے گا۔ اس کی فگر جو دائرے کو صرف ایک نقطے پر ٹچ کرتا ہے اس کو کہتے ہیں دائرے کا مماس، لازمی کیجیے گا، بہت امپورٹنٹ ڈیفینیشن ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ دیکھتے ہیں ویری امپورٹنٹ ڈیفینیشن قاطع خط، ویری امپورٹنٹ ہے، اس کی یہ فگر بھی بنی ہوئی ہے۔ دائرے کا وتر بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو بھی لازمی کیجیے گا۔ اس کے بعد سائیکلک چکور، ویری امپورٹنٹ ڈیفینیشن ہے، لازمی کر کے جائیے گا، اکثر پیپر میں آتی ہے۔ محاصرہ زاویہ،
مرکزی زاویہ، ان دونوں میں سے انشاءاللہ تعالیٰ ایک جو ڈیفینیشن ہے اس دفعہ وہ لازمی پوچھی جائے گی. ان دونوں کو آپ نے لازمی کر کے جانا ہے کہ محاصرہ زاویہ اور مرکزی زاویہ ان دونوں میں کیا ڈفرنس ہے، یہ لازمی انشاءاللہ آئے گی. اس کے بعد امپورٹنٹ ڈیفینیشن مثلث، یہ بھی کافی امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد نیکسٹ ہے جیومیٹری، موسٹ امپورٹنٹ ڈیفینیشن ہے، اس کو لازمی کیجیے گا. جیومیٹری کی 2 نمبر کی ڈیفینیشن آ سکتی ہے. اس کے بعد نیکسٹ دیکھتے ہیں، یہ جو ڈیفینیشن آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ ویری ایزی ورڈنگ میں لکھی ہوئی ہے، اگر آپ صرف اس کو ایک دفعہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ اچھی طرح یاد ہو جائیں گی. اس کے بعد جانبی دائرہ، بہت ہی امپورٹنٹ ڈیفینیشن ہے. یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ جو مثلث ہے یہاں پہ تھوڑی سی اس نے صحیح نہیں بنائی ہوئی کہ اس مثلث کے انہی 2 اضلاع کو اگر ہم آگے بڑھا دیں اور جو دائرہ ہے اس کو تینوں کو چھو کر گزرے تو اس کو ہم کہتے ہیں جانبی دائرہ، کہ جو 2 بڑے ہوئے دائرے اضلاع ہوتے ہیں بیرونی ان کو چھوئے. اس کے بعد کثیر الاضلاع، ویری امپورٹنٹ ڈیفینیشن ہے، لازمی کیجیے گا، موسٹ امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد محصور دائرہ، امپورٹنٹ ڈیفینیشن. احاطہ، ویری ویری امپورٹنٹ ڈیفینیشن ہے، اس کو لازمی کیجیے گا. اس کے بعد نیکسٹ ہے ریگولر کثیر الاضلاع، بہت ہی امپورٹنٹ ڈیفینیشن ہے، اس کو لازمی کیجیے گا. اکثر یہ پیپر میں آئی ہوتی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس دفعہ بھی آنے کے چانسز ہیں. کثیر الاضلاع راس، موسٹ امپورٹنٹ چھوٹی سی ڈیفینیشن ہے، ایم سی کیوز بھی پوچھ لیتا ہے. دائرے کا اندرونہ، امپورٹنٹ ڈیفینیشن بھی ہے اور ایم سی کیوز بھی ہے. دائرے کا بیرونہ، ان دونوں کو اچھی طرح کیجیے گا، ان کا فرق بھی یاد رکھیے گا کہ اندرونہ کیا ہوتا ہے اور بیرونہ جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے. تو یہ تھی آپ کی 10th کلاس میتھ کی جو موسٹ امپورٹنٹ اینڈ ریپیٹڈ ڈیفینیشن ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا جو ریاضی کے پیپر کا شارٹ کویسچن کا کویسچن نمبر 4 والا پورشن ہوتا ہے اس میں جو ڈیفینیشن آئیں گی وہ ساری کی ساری جو میں نے آج آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اسی میں سے پوچھی جائیں گی. تو اس کے علاوہ آپ کے جو 10th کلاس کے ریاضی کا گیسٹ پیپر، موسٹ امپورٹنٹ شارٹ کویسچن، لانگ کویسچن اور جو آفیشیلی بورڈ کی اسکیم ہے جس کے مطابق اس دفعہ آپ کا پیپر آئے گا وہ میرے یوٹیوب چینل محمد وقاص نواز پہ اپلوڈ ہو چکا ہے، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کے ذہن میں کسی قسم کا کوئی بھی سوال ہو آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام بچوں کو ان کی امیدوں سے زیادہ نمبر دے اور اچھے گریڈ کے ساتھ پاس کرے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ. اللہ حافظ.